تو تم محدث کبیر کو اوورٹیک کرو نا، کہو تم ان سے بڑے ہو تو پھر آپ سے بات کریں گے، لیکن سرکار محدث کبیر تحریری رد لکھیں، یہ میری گزارش ہے، اور دوسرے کسی اپنے نمائندے کو اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہ دیں، یہ لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک شخص میں جانتا بھی نہیں کون ہے وہ، اس نے کہا کہ ثاقب شامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مدونہ کہا، میری کتاب ہے مسلک اعتدال، مسلک اعتدال یہ کتاب ہے، یہ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، مجھے جھوٹا کہا گیا، کہا کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی گئی۔ اب سرکار تاج الشریعہ کے خلفاء نے، جو خلیفہ ہیں ان کے، انہوں نے ریکارڈنگ بنا کے، آڈیو ریکارڈنگ بنا کے انہوں نے پھیلا دی ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ بھائی ہم یہاں آئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، الیاذ باللہ؟ ہم الحمدللہ اس وقت تک، اور ایک نہیں، چار گواہ ہیں ہمارے پاس، تاج الشریعہ نے دعائیں دی، تاج الشریعہ نے کتاب کو پڑھا نہ پڑھا یہ میں نہیں، اس کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ چند چیپٹرز تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھے گئے، انہوں نے سنے اور تاج الشریعہ نے دعائیں بھی دی، صوفی کانفرنس کے بعد بھی سرکار تاج الشریعہ نے دعائیں بھی دی۔ لیکن ایک بندہ بغیر کسی گواہ کے یہ کہتا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ تو گویا کہ یوں کہہ دیا۔ اور پھر دیکھیں ہمارے رضوی بریلوی بھائی اس محفل میں سرکار تاج الشریعہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے تاج الشریعہ کے دشمن کو ہرا دیا۔ وہ ایسی جاہلانہ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ فتاوی رضویہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، سنیوں کی محفل میں کوئی کہے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہی نہیں ہے، تو بھائی اسے جوتے مار کے باہر نہ نکالو گے؟ جو دین کی ابتدائی مبادیات کو بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ بھائی مدونہ امام مالک کی کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ جب کالا کہہ دیا فی المدونہ تو یہ معہود ذہنی ہے، وہ پتہ ہے ہر بندے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ذہن میں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ امام مالک کی کتاب ہے۔ اتنی بڑی جرت، اور پھر وہ بندہ خود کہے اور بات، اکیلے کہے اور بات، حضور محدث کبیر کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہا ہے اور حضرت خاموش ہے، حضرت اس کو منع بھی نہیں کر رہے۔ اب یہ جو لوگ، اور کس بنیاد پر، ایک بات نہیں بے شمار ایسی باتیں کی گئی، ایسی عجیب باتیں، ایسی جاہلانہ باتیں، واللہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پہلے تو سرکار محدث کبیر نے کہا یہ امام مالک کا موقف ہو ہی نہیں سکتا، مجھے توقع نہیں ہے کہ امام مالک نے یہ کہا ہو۔ جب میں نے بنگلور کی تقریر میں بیان کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خبر متواتر مانوی یہ جو ہے یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے اور اس سے یہ قطعی ثبوت ہے، تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لیکن کیا اس کی دلالت ہمیشہ قطعی ہوتی ہے؟ جب قرآن کی قطعی و ثبوت کی دلالت ظنی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو فقہا کے اختلاف ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر فقہا کیا لکھتے ہیں؟ کیا وہ قطعی و ثبوت نہیں ہے؟ قطعی و ثبوت ہے، لیکن قرآن کی متواتر آیت پر تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی ساری آیات متواتر ہیں، متواتر تو ہیں، لیکن کیا ان کی دلالت بھی قطعی ہے؟ ہر آیت کی دلالت قطعی نہیں ہوتی، دلالت میں ظنی بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کو خبر متواتر ہم مانتے ہیں، متواتر مانوی ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی دلالت سایہ دار تصویر کے لیے ظنی ہے تو اسی لیے امام مالک نے اختلاف کیا نا۔ جب یہ ظنی ہے اس کی دلالت، اس لیے امام مالک نے اختلاف کیا۔ ان کا اختلاف کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ظنی ہے، اب کوئی اس کا منکر ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے اس بات پر بھی کلام کیا کہ اجماع کا منکر کب کافر ہوتا ہے، متکلمون اور فقہاء احناف کا اختلاف کیا ہے، فقہاء احناف کی آگے شرط کیا ہے، متکلمین کی شرط کیا ہے۔ ان شرطوں پر بھی جب ہم نے بات کر لی تو پھر محدث کبیر نے ایک نیا بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے توقع نہیں ہے کہ متواتر مانوی کے حوالے سے حضور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے کہ یہ منقوش تصویر یہ جائز ہے، چونکہ متواتر مانوی ہے یہ حدیث۔ پھر جب میں نے وضاحت کر دی اس کے بعد بیان بدلا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امام مالک کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک تو حرام ہے۔ تو اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ کم از کم آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا، کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اگر پوری کتاب پڑھ لیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر پوری کتاب مکمل پڑھ لیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کتاب کو مکمل پڑھ لیں، جو قلم اٹھانا چاہتا ہے وہ قلم رکھ دے گا، وہ بات نہیں کرے گا یا میری تائید کرے گا۔ اور کون کہتا ہے کہ حنفی مالکی ہو جائیں؟ الیاذ باللہ، کس نے کہا ہے؟ کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے
کتنا بڑا الزام ہے کہ ثاقب شامی کہتا ہے حنفی مالکی ہو جائیں. کب کہا ہے ہم نے؟ کوئی ہماری تحریر دکھائیں, کوئی ایک تحریر ہماری دکھائیں جس میں ہم نے کہا ہے کہ حنفی مالکی ہو جائیں. ہم کہتے ہیں حنفی حنفی رہیں, شافی شافی رہیں, مالکی مالکی رہیں. اتنا بھی تم فرق نہیں کر سکتے کہ باب افتاء اور باب قضاء میں معتقد کے اعتقاد کو, مرتکب کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جاتا, مفتی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے, قاضی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. لیکن باب تفسیق اور تضلیل میں جب تفسیق کی جاتی ہے, جب کسی کی تفسیق کی جاتی ہے یا کسی کا انکار کیا جاتا ہے, انکار اور تفسیق میں مرتکب کے عمل کو دیکھا جاتا ہے, اس کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. اس پر ابن حجر ہیثمی کی باتیں میں نے پیش کی ہیں. کیوں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ دیہات کے جمعے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ امام کا قول ہے کہ یہ ناجائز ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا منع نہ کرو. اس طرف توجہ کریں, یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, یہ غور بھی کریں گے تو بہت مشکل سے سمجھ آئیں گی, غور کرنے کے بعد بھی مشکل سے سمجھ آئیں گی, اگر غور ہی نہ کریں گے تو پھر کیسے سمجھ آئے گی. اس کے علاوہ جمعہ کے خطبے کے حوالے سے بلند آواز میں دعا کرنا, اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے امام کا قول بیان کیا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو فتاوی رضویہ میں ہے, اس پر انکار نہیں ہوگا. کیوں؟ لا تفسیق بالاجتہادیات. حضور محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل ہیں. تو میں نے اس پر عرض کیا اگر صرف مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں کی جاتی, مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق کی جاتی ہے ہر مسئلے میں, تو میں پوچھتا ہوں مجتہدین کے مختلف فی مسائل تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اکثر مختلف فی مسائل تو مقلدین کے ہوتے ہیں. کیا حضور محدث کبیر مقلد ہیں یا نہیں, یا مجتہد ہیں؟ مقلد ہیں نا. سرکار تاج الشریعہ بھی مقلد ہیں, لیکن آج سرکار تاج الشریعہ ساری زندگی فرماتے رہے کہ تصویر کا مسئلہ, غیر سایہ دار تصویر, یہ اجماعی حرام ہے. لیکن آج محدث کبیر فرما رہے ہیں کہ نہیں, اجماعی حرام نہیں ہے. تو کیا یہ حضور تاج الشریعہ کے خلاف گئے یا نہیں گئے؟ تو اب ہم کس کی تفسیق کریں گے؟ کیا تم تاج الشریعہ کو فاسق کہو گے یا محدث کبیر کو فاسق کہو گے؟ نہیں, ہم کسی کو نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے دونوں مقلد ہیں اور مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی. خود ہی پھنس گئے اس مسئلے میں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں میرے نزدیک میرے حنفی بزرگوں, وہ حنفی علماء جو کہتے ہیں تمباکو نوشی ناجائز ہے, تمباکو نوشی ناجائز ہے, حرام کہتے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت اس کو جائز کہتے ہیں, تو کیا اب ہمیں حق حاصل ہے کہ محدث کبیر جو تمباکو رکھتے ہیں اپنے منہ میں, کیا اس کی بنیاد پر ہم انہیں فاسق کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ محدث کبیر فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے مختلف فی مسائل میں صرف تفسیق ہوتی ہے, مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی. تو کیا ہم العیاذ باللہ محدث کبیر کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم کبھی نہیں کہتے. کیوں کہ کیونکہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے, اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلے میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے, اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. این اسی طرح جو بھی مدنی میاں صاحب کے ماننے والے, ان کے فتوے پر عمل کرنے والے جواز کے قائل ہیں تو ان کے لیے جائز ہے, کیونکہ مسئلہ مختلف فی ہے. لیکن سرکار تاج الشریعہ کے موریدین کو تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ تم حرام سمجھتے ہو, تم معتقد ہو اس کی حرمت کے. اب تم تصویر بناؤ گے تو تم گنہگار ہو, فاسق ہو. اب میں تمہیں منع نہیں کرتا تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا. مختلف ہی ہے. ہم چشتیوں کی اگر محفل قوالی ہو رہی ہو, اگر محفل قوالی ہو رہی ہو, میری بات سنیں, کون سی قوالی کی محفل؟ مخلوط محفل نہیں, جس میں عورتیں ہوں وہ نہیں, جس میں کفریہ کلمات کہے جا رہی ہوں وہ نہیں. شرطوں کی پابندی کے ساتھ اگر قوالی کی محفل ہو رہی ہو مکمل, کیونکہ مسئلہ یہ بھی مختلف ہی ہے. جرأت کرتے ہو تو مفتی اعظم ہند کے خلاف بات کرو نا. انہوں نے فرمایا تھا, مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا